نہیں، دین یہ نہیں ہے. دو صحابی ہیں، سفر پہ ہیں، ان کا بھی طریقہ تھا، نبی میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، سفر میں ہیں، پانی میسر نہیں ہے، جوان تھے، احتلام ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی نہیں ہے، غسل واجب ہو گیا مجھ پر. اب یہ وہ صحابی ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں ایک مرتبہ خالد بن ولید جنگ لگی ہوئی تھی. خالد بن ولید ان کو پکڑ کے لائے، عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، تو فرمانے لگے اے عمر، اس کو امیر المومنین اس کو سزا دیں. اس نے کیا کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کافروں کا سردار کوئی بڑا تھا، وہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو اس نے اس کو اسلحے کے جو اسلحہ خانہ تھا اس پر اس نے نگران مقرر کر دیا ہے. ابھی تو چند گھڑیوں پہلے مسلمان ہوا ہے، تو اس نے سب سے دیکھنا سب سے جو حساس معاملہ ہوتا ہے وہ اسلحے کا یا خزانے کا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیچے کر لیا. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین اس کو آپ کیوں نہیں ڈانٹتے؟ میں اس صحابی کی بات اس لیے تمہید میں اس لیے باندھا ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی عزت قدر کیا ہوتی ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا کسی کا معاملہ، ہر بندے کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں. تیسری بار جب وہ کہتے ہیں تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے خالد، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عمر، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ کبھی عمار بن یاسر کو ڈانٹنا نہ. اللہ نے مجھے فرمایا ہے، تو میں کیسے ڈانٹ سکتا ہوں؟ ٹھیک، وہ صحابی کتنا قریب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 بندوں کو جنت روزانہ مانگتی ہے نام لے کر. 3 بندوں کو جنت روزانہ مانگ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمار بن یاسر کا نام لے کر کہتی ہے اللہ اس کو مجھے دے دے. میں اس فضیلت والے صحابی کی بات کر رہا ہوں، جنبی ہو گئے ہیں، غسل واجب ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں بھئی پانی میسر نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہے، پاک ہونا ہے، کیا کریں؟ ان کو بولے تیمم کر لو. اس میں تیمم تو بتایا ہے وضو کے لیے، میں تو جنبی ہوں، میں نے تو غسل مجھ پر واجب ہے. انہیں فرمایا یہی کفایت کرے گا. اب وہ نہیں مانے، وہ جا کر ریت کے اوپر جیسے جانور کرتا ہے، وہ کیسے، میں اب مجھے اس کی اردو تو نہیں آئے گی، پلسیٹے مارنا نا، ہاں لیٹیاں کرنا. تو اب یہ دونوں چیزیں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو وضاحت چاہیے. ہم تو ایک جھوٹ پڑھ کے جھوٹ سن کے بھی ہم اس پر قلہ ٹھوک لیتے ہیں نا، لیکن صحابہ کیا کرتے ہیں جا کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں یہ کہا، انہوں نے یہ کیا، تو ہم میں سے دونوں میں سے کیا صحیح ہے؟ اب یہ قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر کو فرمایا کہ یہ جو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، وہ غسل ہی واجب، یعنی کہ اگر تجھ پر غسل تھا تو تیمم ہی تجھے پاک کر دے گا. آپ نے فرمایا، دوسری حدیث ہے کہ پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، تیمم سے اللہ اندر سے ہڈیاں بھی پاک کر دیتا ہے. اتنی بڑی سہولت ہے. یہ مسئلہ سنیں گے سمجھیں گے تو ہمیں آئے گا نا.
آج تو ہم نے آنکھیں کھولی ہیں ایسیوں کے اندر. ہاں جی, ایک وضو کرتے ہیں کم از کم نہیں, اس وقت پورے مدینے کا پانی نہیں اتنا ضائع ہوتا تھا جتنا ایک بندہ کر رہا, ٹوٹی کھول لیتا ہے, پاؤں آگے کر دیتا ہے, جوتے دھوتا رہتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسجد کی بجلی ہے, پانی ہے, ضائع ہو رہا ہے, پتہ نہیں ٹینکر ڈلواتے ہیں 1500 کا, لیکن مسواک کر رہا ہے این کر کے تو بیٹھا سیٹ دے ہوتے, پیر بھی تو ہی جا رہا ہے, تو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. ہاں جی, اس کا حساب نہیں ہوگا. احساس ہمارے اندر ہے نہیں ہے, نہ پیدا کیا جا رہا ہے. صرف یہی کیا جا رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سارے منکر ہیں, میں بڑا پاک صاف ہوں, میں بڑا ولی ہوں, میں بڑا پہنچا ہوا ہوں, اس چیز نے میرا فرقہ صحیح ہے, میرے مسائل اچھے ہیں, تم سب غلط ہو, میں ٹھیک ہوں. اللہ کے بندو, غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے, یہ پیمانہ ہمیں دے کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں, اللہ نے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے, ہمیں سب کو, جن انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی, واولی الامر منکم, اور تم میں سے جو صاحب اختیار ہیں, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جائے تو پھر لڑو مت آپس میں, ایک دوسرے کو کافروں کے فتوے مت دو. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر تم قرآن اور حدیث کی طرف آ جاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو, تو تمہارا جو طریق ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے لڑو مت, قرآن و حدیث پہ آ کے پیمانہ کر لو. جو صحیح حدیث ہے, جو قرآن ہے. دیکھیں نا, بعض لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں حدیثوں میں نعوذ باللہ نہیں, اختلاف صحیح ضعیف حدیثیں بھی ہیں, موضوع حدیثیں بھی ہیں, غریب حدیثیں بھی ہیں, صحیح بھی ہیں. اب اس کا بھی محدثین نے جب لکھا, 7 سند لکھی ہے کہ یہ فلاں وجہ سے یہ ضعیف ہے, فلاں وجہ سے یہ صحیح ہے. یعنی کہ یہ اسماء رجال کا ایک علم ہے جو اللہ نے ہمارے قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہمارے تک پہنچانا تھا. اب اس میں یہ سوال کرتا ہوں ان منکر حدیث سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن کس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ قرآن کی تصدیق کون کرے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ زبان اطہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو وہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ حدیث کہے گی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. نماز میں طریقہ کوئی نہیں ہے قرآن کا, قرآن میں کوئی نہیں ہے, لیکن حدیث بتاتی ہے. وضو کا طریقہ کوئی نہیں ہے, حدیث بتاتی. کلمہ پورا نہیں ہے, ایک جگہ لا الہ الا اللہ, ایک جگہ محمد رسول اللہ. حج کا طریقہ نہیں ہے, کوئی طریقہ, یہ حدیث, ہاں صحیح حدیث. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تمہارا کسی بات میں تنازع آ جاتا ہے, انسان ہے نا یار, ہو سکتا ہے میرا کسی مسئلے میں تنازع ہو گیا ہے, تو میں کہاں سے لوں گا اس کی رہنمائی؟ قرآن اور حدیث سے. آگے اللہ نے شرط لگائی کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تمہارا اللہ پر یقین ہے اور یوم آخرت پر یقین ہے تو ذالک خیر و احسن تاویلا, اس سے اچھی کوئی بات نہیں, اس میں خیر ہے, اس سے اچھی کوئی. مت لڑو آپس میں, مت بحثیں کرو, مناظرے مت کرو. ان مناظروں نے برباد کر دیا اسلام کو. صحیح بات ہے, مجھے ضرورت ہے میں خود جاؤں, پوچھوں, خود تحقیق کروں. آلو منڈی میں لینے جاتا ہوں, ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہوں. اندھیرا ہو تو لائٹ جلا کر موبائل کی سیب ایسے ایسے کر کے ڈالتا ہوں. دین کے معاملے میں میں اندھا ہوں. روزانہ کا میرا جو معاملہ ہے, نماز میں اللہ توفیق دے مجھے 2 روزانہ پڑھنی ہے, کبھی اس کے بارے میں سوچوں کہ یار میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا ایک بزرگ کو کہ وہ وضو صحیح نہیں کر رہے. بزرگ تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا بابا جی تسی وضو نہیں صحیح کر دے پہ ہو. حکمت کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بابا جی میں وضو کرتا ہوں, ذرا دیکھیں میرے وضو میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہے. یہ ہے نا حکمت. یہ نہیں کہا بابا, حالانکہ نواسے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, شہزادے ہیں نا جنت کے, تو کیا گھمنڈ تھا ان کو؟
یہ تو نہیں کہہ سکے، حالانکہ وہ جانتے تھے نا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی اصلاح کے لیے کیا کہا کہ مجھے دیکھے میں وضو صحیح کرتا ہوں۔ اب جو انہوں نے ان کے سامنے وضو کیا، بابا جی نے اپنی غلطی دیکھ لی کہ میرا وضو، کیونکہ یہ نواسہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیسے غلط وضو کر سکتا ہے، انہوں نے اسے اپنی اصلاح کر لی۔